کبھی اے نوجواں مسلم تدبر بھی کیا تو نے، کبھی اے نوجواں مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردن تھا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا، تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاجے سرے دارا۔ السلام علیکم۔ علامہ اقبال نے اپنے کلام میں جگہ جگہ نوجوانوں سے خطاب کیا ہے اور ان سے جذباتیت کے بجائے تدبر کی توقع کی ہے۔ اقبال مسلمانوں کے زوال سے دکھی تھے اور نوجوانوں میں عظمت رفتہ کا احساس پیدا کر کے ان میں ایک ذہنی انقلاب پیدا کرنا چاہتے تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ ان کے نوجوانوں میں تسخیر کائنات کی امنگ پیدا ہو۔ عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں۔ نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں۔ ہمارے نوجوانوں نے اقبال کے پیغام کو دلوں میں جگہ دی، تحریک پاکستان میں حصہ لیا اور وہ اقبال کے آگے سرخرو ہوئے۔ اقبال آج بھی ہمارے آئیڈیل ہیں۔ آج بھی نئی نسل کے لکھنے والے پاکستان اور مفکر پاکستان کو خراج تحسین پیش کرتے نظر آتے ہیں۔ نئی نسل کی شاعرہ نجمہ تسنیم سے آئیے ایک نظم سنتے ہیں۔ عنوان ہے سچا سپنا۔ خواب تو خواب ہی ہوتے ہیں حقیقت سے بعید، خواب تو خواب ہی ہوتے ہیں حقیقت سے بعید، نوع انسان کی نادیدہ تمنا۔ تعارف ہمارے ایک نوجوان ساتھی عمران لیاقت حسین کا، جو کہ خوش بیاں خطیب اور بہت اچھے ادیب ہیں۔ اب تک اردو اور انگریزی دونوں زبانوں میں بہت ساری کتابیں لکھ چکے ہیں، لیکن پچھلے دنوں اقبال کے حوالے سے جو کتاب ان کی منظر عام پر آئی وہ رومی و اقبال در حکمت قرآن ہے، جسے خاص طور پر علمی اور ادبی حلقوں میں بہت سراہا گیا۔ آئیے عمران لیاقت سے فکر اقبال اور نوجوانوں کے حوالے سے ایک تقریر سنتے ہیں۔ خرد کو غلامی سے آزاد کر، خرد کو غلامی سے آزاد کر، جوانوں کو پیروں کا استاد کر۔ مفکر اسلام حضرت علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ کی پوری شاعری، پورا فلسفہ اور اس کا محور فلسفہ انسان، ایک ایسا انسان جس میں ایک ارتقائی منزل ہے، جس میں بڑھنے کی صلاحیتیں ہیں، وہ بڑھنا چاہتا ہے، اس میں ایک عمل مسلسل ہے، اور اس عمل مسلسل کا دوسرا نام نوجوان ہے۔ علم نفسیات کے حوالے سے نوجوان وہ ہوتا ہے جس کی قوت ناطقہ کی ابھی تربیت ہو رہی ہو۔ علامہ اقبال کے نزدیک انسان محض جسم و روح کا نفیس امتزاج نہیں ہے، محض فکر و جسم کا نفیس امتزاج نہیں ہے، کیونکہ علامہ فرماتے ہیں کہ اگر نہ ہو تجھے الجھن تو کھول کر کہہ دوں، اگر نہ ہو تجھے الجھن تو کھول کر کہہ دوں، وجود حضرت انسان نہ روح ہے نہ بدن۔ دراصل علامہ بتانا یہ چاہتے ہیں کہ انسان کیا ہے، اس کی منزل کیا ہے اور وہ کہاں سے آیا ہے، اسے کہاں جانا ہے، کیونکہ فلسفے کی اصطلاح کے اندر ایک لفظ ہے سیلف کانشسنس، یعنی شعور ذات، عرفان نفس، آداب خودآگاہی۔ یعنی اقبال اپنے نوجوانوں کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ان کا نفس کیا ہے، ان کا شعور ذات کیا ہے، کیونکہ اقبال کہتے ہیں کہ جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی، کھلتے ہیں غلاموں پہ اسرار شہنشاہی۔ اقبال کے نزدیک نوجوان جو ہے، جو انسان ہے، وہ نفس مطمئنہ بن کر، کیونکہ اقبال ایک دینی شاعر ہے، ایک مفکر اسلام ہے، تو نوجوان ایک نفس مطمئنہ بن کر بحر بے قرار کے اندر اپنا سفر کو جاری رکھے، وہ محدود ہو کر کسی لامحدود کمال کی طرف فنا فی اللہ ہو جائے، جہاں قرآن میں ارشاد باری تعالیٰ ہوا یا ایتھن نفس المطمئنہ ترجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، نفس مطمئنہ اپنے رب کی طرف چلو، ہم تم سے راضی ہو گئے۔ تو نفس مطمئنہ وہ ہوتا ہے جو اپنے عالم اصغر کو عالم اکبر میں تبدیل کر دیتا ہے، کیونکہ اقبال صرف نوجوانوں سے مخاطب ہو کر ساقی نامہ میں یہی کہتے ہیں کہ فریب نظر ہے سکون و ثبات، تاپتا ہے ہر ذرہ کائنات، سمجھتا ہے تو راز ہے زندگی، فقط ذوق پرواز ہے زندگی۔ اور یہ ذوق پرواز کیا ہے؟
یہ ذوق پرواز کس وقت پیدا ہوتی ہے کہ جب انسان سے جمود کا سحر ٹوٹتا ہے اور انسان ارتقاء کی طرف بڑھتا ہے اور وہ اس منزل پر بقا در بقا بن جاتا ہے. اس لیے ہمارے نوجوانوں کو چاہیے کہ اقبال کی فکر کو سمجھیں، اور اگر انہیں اقبال کی فکر سمجھ میں آ گئی تو وہ تعصبات سے بالا تر ہو کر اپنے عرفان نفس کی منزل پر پہنچ کر شعور ذات کے فلسفے کو آشکار کر لیں گے. تو وہ بیگانگی کے سمندر سے نکل کر، محرومی کے سمندر سے نکل کر، فرسٹریشن کے حلقے سے نکل کر محبت کا وہ سفیر بن جائیں گے. محبت کے وہ سفیر بن کر اس معاشرے کے اندر آئیں گے کہ جہاں ہر طرف محبت کا دور دورہ ہوگا اور وہاں نفرتیں نہیں ہوں گی بلکہ عشق کا دور دورہ ہوگا. اور اس منزل پر ہمارے نوجوانوں کو یہ چاہیے کہ فکر اقبال کو سمجھیں، اور فکر اقبال کو سمجھتے ہوئے اگر انہوں نے اس منزل کو پا لیا تو وہ فنا فی اللہ ہو جائیں گے، جس کے لیے قرآن نے کہا ہے کہ قل ان صلاتی و نسکی و محیایا ومات اللہ رب العالمین. اے میرے رب، میرا مرنا، میرا جینا، میرا اٹھنا تیرے خود سپرد ہوا. اور اسی لیے اقبال نے کہا تھا کہ تقدیر کے ہیں پابند نباتات و جمادات، مومن فقط احکام الہی کا ہے پابند. ناظرین، اس عمر میں نوجوان شعر کہتے ہیں یا افسانے لکھتے ہیں، لیکن عمران نے اپنے لیے علمی میدان کا انتخاب کیا اور اس میں کامیاب بھی ہوئے. آپ نے دیکھا کہ اپنی تقریر میں اپنی تحریر کی طرح انہوں نے فکر اقبال کو کتنی سچائی کے ساتھ سمجھا اور سمجھایا. خودی کے ساز میں ہے عمر جاویداں کا سراغ، خودی کے ساز میں ہے عمر جاویداں کا سراغ، خودی کے سوز سے روشن ہے امتوں کے چراغ. یہ ایک بات کے آدم ہے صاحب مقصود، یہ ایک بات کے آدم ہے صاحب مقصود، ہزار گونا فروغ و ہزار گونا فراغ. نئی نسل کو علامہ اقبال سے کتنی عقیدت ہے، اس کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ ان کے ذہنوں میں اقبال کی شخصیت کے کتنے پہلو اور ان کی شاعری کے کتنے رنگ محفوظ ہیں. آئیے اقبالیات سے متعلق ایک کوئز دیکھتے ہیں جس کے میزبان ہمارے ساتھی ادریس قاضی ہیں. آج اقبال کوئز کے سلسلے میں دو ٹیمیں مقابلے